اوکے، آپ ایک لائر ہیں، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان کا قانون کیا ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کیسے رکھا جائے گا؟ جی تھینک یو سو مچ. جی وہاں پر خان صاحب کسی حوالے سے جو عہدیدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دن بھی نہیں گزار سکتے، میں بڑا بار بار کہہ چکا ہوں. وہاں پر بھی میں نے کہا جس ٹائم سے پروگرام چل رہے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹائم کے اوپر خان صاحب کو میں نے نہیں دیکھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے اے کلاس میں لے کے جاؤ یا بی کلاس میں لے کے جاؤ. یہ پٹیشن ہم نے رات کو ہی ہمیں پتہ چلا تھا اور صبح ہی فائل ہو گئی تھی. یعنی کہ یہ پرزمپشن کرنا کہ خان صاحب نے کہا ہے تو ہم نے درخواست دی ہے، خان صاحب سے تو ہماری ایکسیس ہی نہیں تھی. اس ایکسیس کے ایڈوانس میں ہی ہم نے یہ استدعا کر دی تھی اور یہ استدعا ہم نے قانون کے مطابق کی، جو کہ سابقہ ادوار میں بھی ایسا ممکن رہا ہے اور قانونی طور پر وہ پرمیشن ملے گی اور قانونی طور پر اگر عدالت چاہے گی اور متعلقہ احکام چاہیں گے تو وہ دیں گے. غیر قانونی تو ہم نے کوئی چیز بھی نہیں مانگی. وہاں پر بنیادی سہولیات سی کلاس میں بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو وہاں پر یہ کسی جگہ کے اوپر قانون میں نہیں لکھا کہ آپ نے میٹھا پھینک کے وہاں پر کیڑے جو ہیں وہ چھوڑنے ہیں، آپ نے وہاں پر مکھیاں میٹھے پھینک کے وہ مکھیوں کو جو ہے اس کمرے میں گھسانا ہے. تو یہ کہیں پہ نہیں لکھا اور یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ اگر کی یہ واش روم. انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جان بوجھ کر کیڑے چھوڑے گئے ہوئے؟ دیکھیں گزارے یہ ہے کہ اگر وہاں پر کیڑے ہیں اور وہ مجھے کلیم کر رہے ہیں اور وہ 2 دن سے ادھر ہیں تو وہ کلیم کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں پر کیوں سپرے نہیں کیا گیا؟ تو جس سے سوالات یہ جاتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. اگر انہوں نے کہیں پہ خود دیکھا ہو کہ میٹھا پڑا ہوا ہے یا کوئی ایسی سپرے انہوں نے سر ڈالی ہو جس سے برسات کا مکھیاں. موسم ہے، اس وقت تو کیڑے ہر جگہ پر موجود ہیں، پاکستان میں ہم لوگ. سو دیٹ از مائی جی کویسچن کہ کیا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بہتر سہولیات دی جائیں گی؟ کیونکہ لیٹ می ریمائنڈ یو سر، ایک افسوسناک ایسے وقت میں کرنی نہیں چاہیے، مشکل وقت میں، لیکن پی ٹی آئی تو وہ جماعت ہے جو یہ بلیو کرتی تھی کہ کسی کو کوئی ایکسٹرا سہولت ملنی ہی نہیں چاہیے. سو آپ لوگ کیوں ایکسپیکٹ کرے تھے کہ کوئی ایکسٹرا سہولت ہوگی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ سہولت نہیں ملنی چاہیے؟ کس نے کہا ہے کہ لائر کو جو ہے اس کے کلائنٹ سے نہیں ملنے دینا چاہیے؟ کس نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کی ایکسیس ہاسپٹل کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور وہ پرائیویٹ جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے جا کر وہاں پر چیک اپ نہیں کر سکتا؟ کس نے کہا ہے کہ اس کی فیملی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے؟ کس نے یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار یا کوئی اس کا دوست جا کر اس اکیوز سے جا کر نہیں مل سکتا؟ کہیں پہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہے تو لے آئیں. یہ تو ان کا بنیادی حق ہے. ہم تو جو استدعا کر رہے تھے باقاعدہ طور پر سپرنٹینڈنٹ صاحب سے یا ایڈیشنل ہوم سیکرٹری سے بار بار ریکویسٹ کی اور جیل کے سامنے بھی گئے کل اور باقاعدہ طور پہ وہاں پر بھی رابطہ کیا. پہلے یہ کہا گیا وہاں پر بڑا حصار بنایا گیا، صحافی وہاں پر نہیں جا سکتے، وہاں پر تصویریں نہیں لی جا سکتی. جس جگہ کے اوپر ناکہ ہے اس ناکے کے اوپر پولیس کھڑی ہے، وہ پولیس جو ہے وہ کسی کو آگے نہیں جانے دیتی. وہاں پر رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈی پی او سے رابطہ کریں. ڈی پی او سے رابطہ کیا تو ساتھ یہ پتہ چلا کہ ڈی سی سے بھی رابطہ کرنا ہے. ڈی سی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اندر سے پرمیشن آنی ہے. سو اندر انہوں نے رابطہ کیا تو پہلی ڈی ایس پی بات ایک جب آتے وین ہیں. یو انٹر دیر آپ کو میں نے دیکھا دوسرے انٹرویو میں 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، 1 گھنٹہ پھر انٹر ہونے میں مسئلہ ہوا، بٹ فائنلی یو سو ہم. کیا پہلی بات کی آ کر چیئرمین تحریک انصاف نے آپ سے؟ فرسٹ تھنگ واٹ ڈڈ ہی سے؟ جب انٹر ہوئے تو ہاں نہیں کیسے ہو، آ گئے ہو؟ میں نے کہا جی پہنچ گیا ہوں جی. پھر بیٹھتے گئے تو میں نے جاتے ہی سوال کیا ہے کہ میں نے جی کیا پوزیشن ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے یہ کر رہے ہیں اور مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بڑا کلیئر میسج تھا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھتے ہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. میں کبھی بھی غلامی نہیں کروں گا. یہاں پر 2 چیزیں ہیں، یا آزادی ہے یا غلامی ہے. تو میں بالکل تیار ہوں ہر چیز کے لیے، میں کسی جگہ کے اوپر نہیں بھاگنے والا. اور انہیں کہہ دیں جو مجھے یہ سارا کروا رہے ہیں کہ میں بالکل یہاں پر مطمئن ہوں، مجھے بے شک آپ ڈی میں رکھیں، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. تو کسی جگہ کے اوپر ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا کہ جو آج اٹھایا جا رہا ہے جی کہ وہ تڑپ رہے ہیں اور وہ، بلکہ بڑے ریلیکس موڈ میں تھے. جب ملاقات ہوئی ہے ٹراؤزر شرٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا اور 1 گھنٹے کے بعد انہیں لایا گیا. اب 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کے کپڑے چینج کروائے گئے، پہلے قیدیوں والے لباس میں تھے، یہ میں نہیں پوچھ سکتا، لیکن 1 گھنٹہ کیوں بٹھایا گیا؟ آج پورا دن ضائع کر دیا ہمارا. ہم نے پٹیشن فائل کرنی تھی، اب وہ صبح جائے گی، 1 دن کا ڈیلے ہو گیا. ہم نے چیلنج کرنا تھا اس آرڈر کو، تو لہٰذا یہ جان بوجھ کے پلان کیا گیا. 12 بجے ٹائم رکھا گیا، 12:30 بجے لایا گیا.
3 وہاں پہ ہی مجھے میرے پاس آپ کے لیے بہت سارے سوالات ہیں, بہت سارے کوشچنس, خاص طور پہ سیاسی معاملات ہیں, بٹ آئی کم بیک ٹو یو, سو اسٹے ود اس. حافظ حمداللہ صاحب, مجاہد بریلوی صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو حافظ صاحب سے کوشچن ایک کر لوں, دین آئی ایم کمنگ ٹو یو اینڈ ملک صاحب. حافظ صاحب, ایک اور وزیر اعظم جیل گئے ہیں, یہ معاملہ لارجر کانٹیکس میں دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں, یا اٹس جسٹ اباؤٹ چیئرمین طریق انصاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فرح حویلی, آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو دیگر وزراء اعظم سے موازنہ نہ کریں. آپ حسین سرور شہید جی کے ساتھ, ان کے شہید کے ساتھ ان کا موازنہ کریں گے, یا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کا موازنہ کریں گے, یا بے نظیر شہید کے ساتھ, یا میاں نواز شریف کے ساتھ. ان کی کیس میں اور اوروں کی کیسز میں زمین آسمان کا فرق ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے, تو شخانہ کے کیس میں, تو یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں کوئی چیز چھپا ہوا نہیں ہے. اور اس کیس میں جو سزا ہوئی ہے یہ ان کی کرتوت کا, ان کی عمل اور کردار کا نتیجہ ہے. کیا کس نے ان کو کہا کہ آپ تحائف چھپا کے رکھیں؟ کس نے ان کو کہا؟ پھر مارکیٹ میں فروخت کریں. پھر جب آپ غلط بیانی کرتے ہیں, حلفیہ بیان دیتے نہیں ہیں, اگر بیان دیتے ہیں تو اس میں آپ غلط بیانی کرتے ہیں گوشواروں میں اور مس ڈکلیریشن کرتے ہیں, اس نتیجے میں ایک عدالت آپ کو سزا دیتے ہیں. اب قانون نے آپ کو سزا دی, قانون میں لکھا ہوا ہے. اگر ایک میاں نواز شریف صاحب کو تو بھی اسی پر سزا دی گئی کہ آپ نے کیوں وہ جو دبئی میں اپنے بیٹے کے ساتھ کمپنی میں آپ تھے, آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ انہوں نے تنخواہ نہیں لیا تھا, کہا تھا کہ آپ لے سکتے ہیں, تو تا حیات نہ اہل ہوا. لیکن اس کو نہیں, وہ تو غلط ہوا, وہ اس لیے غلط ہے. وہ تو یہ کیس اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. ابھی آپ نے کہا ایگزیکٹلی وہی سزا ہے. نہیں, میں نے یہ کہا کہ وہ جو وہاں استعمال کیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہ تنخواہ جو وہ لے سکتے تھے ان کو کلیئر نہیں کیا تھا. ڈکلیئر نہیں کیا سر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایکچولی یو رائٹ کہ وہاں بھی ڈکلیریشن کا معاملہ, یہاں بھی ڈکلیریشن کا معاملہ. لیکن وہاں تو کیس اقامے کا نہیں تھا, وہاں تو کیس پانامے کا تھا نا. آپ نے ڈھونڈ کے گما کے کیس آ کے اقامہ کو بنا کے آپ نے میاں نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کیس ہے یہاں جو ہے, یہ تو آلریڈی 43 بار آپ کو عدالت نے طلب کیا. اگر آپ نے کوئی چیز چھپایا نہیں ہے, آپ نے کوئی چیز خدا نخواستہ چوری نہیں کی ہے, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, آپ نے کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں کیا ہے, جا کے عدالت کے سامنے کہے کہ میری سیاسی زندگی کھلی کتاب ہے, میں سامنے ہوں آپ کا, میں نے یہ کچھ کیا ہی نہیں ہے, ساری تفصیلات یہ ہے, آپ کیوں نہیں بتاتے؟ یعنی 43 بار آپ کو طلب کیا جاتا ہے, اس میں آپ 38 بار غیر حاضر ہوتے ہیں, پیش نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اور پھر وکلا کہتے ہیں میرے بھائی کہ ہمیں تو سنا ہی نہیں, ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا. آپ کو 43 بار بلایا گیا, 38 بار آپ غیر حاضر رہے. کیوں؟ یہ اپنے آپ کو قانون سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں, یہ آئین سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, جب قومی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اور سپریم کورٹ کے نتیجے فیصلے کے نتیجے میں یہی چیئرمین پی ٹی آئی آئین شکن ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ اور قاضی فائز اسحاق کے کیس میں بددیانت ثابت ہوا. یہ دوسری بار ہے کہ یہ بددیانت ثابت ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کل جے یو آئی پشاور میں اپنی تحصیل میئر کی نشست پی ٹی آئی سے ہار جاتی ہے. سو پولیٹیکلی تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ابھی بھی پی ٹی آئی اسٹرانگ. میری ایک بات سنیں, آپ جنرل الیکشن ہونے دیں, آپ دیکھیں ان کا سیاسی جنازہ کے پی سے بھی نکل جائے گا. بلوچستان میں تو ان کا نام و نشان نہیں ہوگا. آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ پوری کوشش کر رہے ہیں تو ہو جائے گا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, جب بلوچستان میں ابھی لوکل باڈیز الیکشن ہوا, پوری بلوچستان میں ایک کونسلر بھی نہیں جیتا ہے, ایک کونسلر پی ٹی آئی نہیں جیت سکی ہے پوری بلوچستان میں. کراچی کیوں ہار گئے؟ ادھر تو بھی کپتان صاحب تھا نا, ہیرو تھا, تو کیوں ہار گئے؟ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں اور وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, جے آئی نے عبرتناک شکست دی اس کو. یہ دوسرا میٹر ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ جو ایک تحصیل کا ہے, اس میں ہمارے جو وہاں مقامی سطح پر جو مسائل ہے وہ مسائل بھی اسباب ہو سکتے ہیں ہمارے ہار کی, اور بھی مختلف ہو سکتے ہیں. مہنگائی بھی ایک فیکٹر ہے,
یہ بھی ہو سکتا ہے. مہنگائی جنرل الیکشن میں بھی ہوگی ویسے. تو اس لیے جنرل الیکشن جب آئے گا مہنگائی کے باوجود انشاءاللہ العزیز خیبر پختونخوا میں ان کی سیاست نہیں ہوگی بلکہ پورے ملک میں ان کی سیاست نہیں ہوگی. اوکے اگر اجازت دیں مجاہد بریلوی صاحب آئی کم ٹو یو. کچھ غلطیاں کیس کے اندر کیا نظر آ رہا ہے کہ کہاں پہ ویک معاملات ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کیا آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیا ویک معاملات ہیں. ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی میں شاید کہاں پہ کمی رہ گئی. وکلا کی ٹیم نے کیس میں دلائل کی بجائے جج پر ذاتی حملے کو ترجیح دی. سربراہ تحریک انصاف 42 میں سے صرف 3 سماعتوں میں پیش ہوئے. وکلا نے سیشن کورٹ میں مقدمہ لڑنے کے بجائے زیادہ وقت اس کیس کو لٹکانے یا اعلیٰ عدالتوں سے ریلیف کی کوشش میں صرف کیا. وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کی جانبدار ہونے کا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہے. وکلا نے کیس کی مناسبت سے گواہوں کی خدمات حاصل کرنے کے بجائے ایسے گواہوں کی فہرست پیش کی جنہیں عدالت نے اس کیس سے لا تعلق قرار دیا. اور جو کیس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے ڈیٹیل میں. بٹ بریلوی صاحب اب آگے آج یہ معاملہ ہو گیا. آج بلاول بھٹو نے کہا کہ آج جیل میں ہے کل باہر ہوں گے. پاکستان کو لارجر کانٹیکس میں دیکھیں. آپ بھی اس سزا کو پاکستان کی لارجر کانٹیکس میں دیکھتے ہیں یا پھر پی ٹی آئی اب اس کے بعد شدید مشکلات میں ہوگی, چیئرمین کا کوئی فیوچر نہیں ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو فریہ میں سوری ٹو سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور غالباً تمام اس کا ہے. پاکستان میں کسی بھی پولیٹیشنز پہ توشہ خان یہ جو آپ بتا رہی تھی یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوا, بھائی 42 سال پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تو سارا ملبہ ڈال دیے گا یا بختیار پہ. انہوں نے کیس اچھی طرح نہیں لڑا. بھائی وہ تو مارچ میں فیصلہ کر چکے تھے, جنرل چشتی کی کتاب آ گئی کہ ہمیں بھٹو کو پھانسی دینی ہے. پپو کیس ایک چلایا گیا تھا, ملبہ ڈال دیا گیا جی بھٹو نے فلاں نے مارا. پاکستان میں کوئی بھی سیاستداں پہ کیس چلے گا, پولیٹیکل چلے گا, وکیل حاضر ہو نہ حاضر ہو, دلائل ہو کیا ہو, میں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل نہیں بتاتا. یہاں تک کہ ہم آپ عزت کرتے ہیں نا, جیسے دورا پٹیل صاحب کی ہیومن رائٹ کمیشن کے چیئرمین, انہوں نے ضیاء الحق کے مارشل لا کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز ٹھہرایا تھا. بیگم نصرت بھٹو کیس میں کہا تھا کہ 3 سال مزید ضیاء الحق رہے گا. مشرف کے پاس جب کیس چلا گیا تو 6 ماہ لینے گئے تھے, 3 سال انہیں دیے تھے. تو آپ یہ آئینی قانونی باتیں چھوڑیے, یہ کس میں آپ ہمیں کیا جوڈیشری کا نہیں پتہ, میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں کہ یہ پولیٹیکل کیس تھے. اور یہ جو ہمارے میرے دوست جو عمران خان صاحب کے, اس میں مکھی تھی, اس میں مچھر تھا, اس میں یہ تھا, سوری اسے پولیٹیکل ورکر ہیں, یہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب کو بھائی وہ یہ بیچارے وہ جو 37 عورتیں جو جھیل رہی ہیں, 9,400 لوگ جو ہیں اس وقت جیلوں میں, ان کا ذکر تو کر نہیں رہے. اور یہ دودھ پلا کر جو خان صاحب نے جو علی زیدی اور عمران اسماعیل جیسے نام لینا نہیں چاہ رہا تھا میں, شاید اس طرح کے یہ مجنوں تھے جو جن کو پالتے رہے 4 سال تک, ان کا ذکر کریں جن کے سبب آج خان صاحب اور ان کے کارکن بھگت رہے ہیں, یہ جو بروٹس تھے. اب ایک لفظ حافظ حمداللہ صاحب بھی تھوڑی سے بڑے قابل احترام قانون بتا رہے ہیں. حافظ صاحب معمولی بات نہیں ہے, 12 گھنٹے بعد آپ کہہ رہے ہیں ایک کانسٹنٹ نہیں ہوا, 12 نہیں ہوا, جو سڑک پر کھڑا ہوا پکڑ لیا گیا. 12 گھنٹے بعد پشاور میں جہاں آپ 13,500 ووٹ سے جیتے تھے وہاں 7,000 ووٹ سے آپ ہارے ہیں. 20,000 لوگ سڑکوں پہ نکلے. حافظ صاحب اس طرح بالکل آپ ہمیں فول پیراڈائز ایک لفظ ہے میں کافی استعمال کرنے لگا ہوں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وہ کیا, نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی تھی فریہ مشرف کے دور میں, 1 سال بعد باقاعدہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ خان سامان پتہ نہیں چاول گندم سب کو لے گئے. غوث علی شاہ آج تک روتا ہے کہ مجھے لے کے نہیں گئے, لیکن معافی نامہ لکھا 10 سال تک میں نہیں آؤں گا. اور کیا کرتے ہو ان آپشن میں؟ اگر آپ کی کنپٹی پہ بندوق ہو تو شاید آپ ہی چلے جائیں. میں تو آپ کو بات کی تو چھوڑ دیں, عمران خان کا نہیں, عمران خان کا بدلہ عمران خان کے نہیں, وہ لوگوں نے لے لیا 12 گھنٹے بعد. یہ 20,000 ووٹ آ کے اور رات کو جو جشن پشاور میں منا رہے تھے, کیا کوئی کیا سوری ٹو سے اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں. تو یہ اور اب کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ الیکشن سے یہ لوگ فیس ہی نہیں کریں گے. 1 ہفتے بعد شہباز شریف صاحب کو یاد آیا کہ مردم شماری بڑی ضروری ہے, اس کے لیے 4 ماہ چاہیے, اس کے لیے بلاک میں 2 ماہ چاہیے. دے کانٹ فیس دا الیکشن فریہ. یہ باتیں چھوڑیے,
وہ ایک الگ قصہ ہے. انہیں چاہیے تھا, اول تو پہلے ہی میں کہہ رہا تھا کہ جس دن نکالا گیا تھا وہ اپنی پالیسی کے بعد اتنے ان پاپولر ہو چکے تھے کہ وہ شاید الیکشن بھی نہ جیتتے. آج آپ نے ایسا کھڑا کر دیا کہ 12 گھنٹے بعد سزا ہو رہی ہے تو 20,000 ووٹ لے کے وہ جیت رہے ہیں.